بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تمہیں پریشان نہیں کرے گی اگر یہ پھر کسی مقام پر بند ہو گئی، ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکیں گے۔ تم یا تو رات کا باقی حصہ اپنی بیوی سے دور اسی جیپ کے اندر گزارو گے، یا پھر تمہیں دھکا لگا کر اسے گلبرگ 3 تک پہنچانا ہوگا۔ اگر تم کسی طرح دھکے والی مشن میں کامیاب ہو بھی گئے، جو کہ ایک ناممکن عمل ہے، تو پھر بھی تمہاری رات کالی ہو جائے گی۔ اچھی طرح سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا۔ میں نے فیصلہ کر لیا جناب، وہ 2 ٹوک لہجے میں بولا۔ میں اسی جیپ میں جاؤں گا، مجھے یقین ہے یہ کسی قسم کی گڑبڑ نہیں کرے گی۔ ایک لمحے کا توقف کر کے اس نے کہا، مجھے تو ایک بات کی حیرت ہے کہ آپ اس نے ہچکچاہٹ امیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں نے کہا، تم رک کیوں گئے؟ کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ آپ میری بات کا برا تو نہیں منائیں گے؟ بالکل نہیں، آئندہ 5 منٹ میں تم جو کچھ بھی کہو گے میں اس پر ناراض نہیں ہوں گا۔ میں نے فرید پاشا کے اسسٹنٹ سے مزید تفریح لیتے ہوئے کہا، اس کے بعد کی میں گارنٹی نہیں لیتا ہوں، اور تمہارے وہ 5 منٹ شروع ہوتے ہیں۔ بات ختم کرتے ہی میں نے ایک چٹکی بجائی۔ صدف میری شرارت کو اچھی طرح سمجھ رہی تھی، اس لیے وہ خاموش کھڑی تھی۔ تحسین نے محدود مدت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ میں اس بات پر حیران ہوں وجدان صاحب کہ جیپ تو بالکل ٹھیک ہے، کہیں آپ نے میرا مذاق اڑانے کے لیے تو نہیں بلا لیا؟ مجھے اس کی سوچ پر ہنسی آ گئی، لیکن اس ہنسی کے پس پردہ ایک تشویش بھی مجھے لاحق ہو گئی۔ تحسین اگر یہ بات کہہ رہا تھا کہ جیپ میں کوئی خرابی موجود نہیں، تو وہ غلط بیانی سے کام نہیں لے رہا تھا۔ پھر میری ڈرائیونگ کے دوران میں وہ اچانک بند کیوں ہو گئی تھی؟ یہ ایک غور طلب اور سنسنی خیز سوال تھا۔ اس سنسنی خیزی کی بے پناہ تقویت اس واقعے سے ملتی تھی کہ پش دیے بغیر میں گاڑی کو دھکیل کر کوٹھی تک لے آیا تھا، اس احساس کے ساتھ کہ کوئی دوسرا بھی میرے قدم بے قدم جیپ کو پش دے رہا ہے۔ وہ جو کوئی بھی تھا مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، تاہم میں اپنے احساس کو جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے محسوس کیا تھا جیسے کوئی شخص میرے پیچھے آ رہا ہو۔ صدف نے اسے بھی وہم قرار دیا تھا، اور میں نے اسے خاموش کرنے کے لیے اس کی تائید بھی کر دی تھی، لیکن میرے اندر سے کوئی کہہ رہا تھا، وجدان یہ کوئی اور ہی چکر ہے۔ کیا چکر ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ جب کوئی بات واضح نہ ہو تو انسان کا ذہن الجھتا ہے، اور میں واقعی اس وقت بہت الجھا ہوا تھا، اور یہ الجھن اس وقت تک برقرار رہتی جب تک وہ نادیدہ شخص میرے سامنے نہ آ جاتا۔ پتہ نہیں وہ کوئی شخص تھا یا کوئی نادیدہ قوت تھی یا پھر چی کی کوئی کار فرمائی۔ فی الحال میں اس سلسلے میں کوئی حتمی بات نہیں کہہ سکتا تھا۔ تحسین اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے بعد میرے جواب کا منتظر تھا، اور اسے تسلی بخش جواب دینا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ اس نے واقعی ایک احمقانہ بات کی تھی۔ میں نے اس سے کہا، تحسین تمہارا اندازہ بالکل غلط ہے۔ اول تو میرا تم سے کوئی مذاق نہیں، اس لیے میں ایسی کوئی حرکت نہیں، یہ تو میں جانتا ہوں۔ وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول پڑا، اسی لیے تو میں پریشان ہو رہا ہوں۔ تمہاری پریشانی خود ساختہ ہے۔ میں نے کہا، اگر تم بیچ میں مداخلت نہ کرو تو میں اپنی بات پوری کر لوں۔ جی آپ کہیں۔ اب میں کچھ نہیں بولوں گا۔ میں نے کہا، تمہاری تسلی کے لیے اتنا ہی بتا دینا کافی ہوگا تو میں نے براہ راست تم سے یہاں آنے کو نہیں کہا تھا۔ میں نے فون پر اللہ دیتا کو اپنی مجبوری بتائی تھی۔ تم یا تو اس کے کہنے پر آئے یا پھر اپنی مرضی سے، اس لیے تمہارا خیال وہم سے زیادہ کچھ نہیں۔ بات آئی سمجھ میں؟ سوری سر، وہ ندامت امیز لہجے میں بولا۔ دراصل ٹھیک ٹھاک جیپ نے مجھے ایسا سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر تم اسی جیپ میں جا کر بیٹھو جو ایسے غلط قسم کے خیالات تمہارے ذہن میں پیدا کر رہی ہے۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، اب ہمیں یہاں سے روانہ ہو جانا چاہیے۔ کوٹھی کو بند کرنے کے بعد جب ہم وہاں سے رخصت ہونے لگے تو اچانک میرے ذہن میں ایک خیال نے سر ابھارا۔ میں نے تحسین کو اپنے پاس بلایا اور استفسار کیا، کیا تم لاہور ہی کے رہنے والے ہو؟ جی ہاں، باپ دادا کی ہڈیاں یہیں دفن ہیں، اس نے فخریہ لہجے میں بتایا۔ میں بھی یہیں کی پیدائش ہوں۔ پھر تو تم اس شہر سے اچھی طرح واقف ہوگے؟ میں نے پوچھا۔ چپے چپے سے واقف ہو جناب، اس نے کہا۔ بیکاری اور بے روزگاری کے دنوں میں نے بہت سفر کیا ہے، اردو کا بھی انگریزی کا بھی۔ میں نے پوچھا، یہ انگریزی کا سفر کیا ہوتا ہے بھائی؟ وجدان صاحب، میں دراصل SUFFER والے کی بات کر رہا ہوں، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ بہت خوب، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ میں گلبرگ 3 جانے سے پہلے ذرا مسلم ٹاؤن کی طرف ایک چکر لگانا چاہتا ہوں، مجھے ایک کوٹھی کی جھلک دیکھنا ہے۔ یہ خیال اچانک ہی میرے ذہن میں چمکا تھا۔ آج شام سے اب تک میں
کسی ترم خان محمد منشا کے چمچوں سے نبرد آزما رہا تھا۔ اتفاق سے گینڈا نما قادر بخش نے اپنے باس منشا کا پتہ اگل دیا تھا، لہٰذا میں نے سوچا کیوں نہ اس نئے دشمن کا ٹھکانہ بھی دیکھ لوں، کسی وقت بھی ان معلومات کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ تحسین نے پوچھا آپ مسلم ٹاؤن میں کسی خاص جگہ جانا چاہتے ہیں یا بس ایسے ہی چکر لگانا ہے؟ میں نے بتایا ہے نا، مجھے ایک کوٹھی کی جھلک دیکھنا ہے۔ اس کوٹھی کا پتہ کیا ہے؟ میں نے تحسین کو منشا کی اور آب پارا مارکیٹ والی کوٹھی کا پتہ سمجھا دیا۔ وہ بولا میری معلومات کے مطابق یہ کوٹھی آب پارا کے قریب ہی پڑے گی، وہاں تک جانے کے لیے ہمیں وحدت روڈ پکڑنا ہوگی۔ بس تو ٹھیک ہے، میں نے کہا تم پہلی فرصت میں وحدت روڈ پکڑ لو، جب تم میری مطلوبہ کوٹھی کے سامنے پہنچو تو انڈیکیٹر دینا، ہم جیپ کے پیچھے تھوڑا فاصلہ رکھ کر چلیں گے، مجھے معلوم ہو جائے گا وہ کوٹھی کون سی ہے اور کہاں پر واقع ہے، رکنا بالکل نہیں۔ ٹھیک ہے وجدان صاحب، میں آپ کی ہدایت پر عمل کروں گا۔ تحسین نے کہا اگر آپ کی بتائی ہوئی کوٹھی دائیں طرف پڑی تو میں دایاں اور بائیں طرف پڑی تو میں بایاں انڈیکیٹر دوں گا۔ پھر ہم آگے پیچھے فضیلہ کالونی والی پاشا کوٹھی سے روانہ ہو گئے۔ ہم شاہ جمال روڈ پر آنے کے بعد شادمان کالونی کی طرف نہیں گئے، بلکہ ہمارا رخ اس وقت فیروز پور روڈ کی جانب تھا۔ تحسین جیپ میں ہم سے آگے تھا اور ہم لگ بھگ 100 گز کا فاصلہ رکھ کر اس کے عقب میں جا رہے تھے۔ گاڑیوں کی رفتار معتدل تھی۔ مین فیروز پور روڈ خاصی کشادہ سڑک ہے، پھر وہ رات کا آخری پہر تھا، اس لیے بھی وہ ہمیں خالی ملی۔ ہم آگے پیچھے چلتے ہوئے گلیکسی اور رحمان پورہ سے گزرے، پھر آئندہ سگنل سے تحسین نے جیپ کو دائیں طرف موڑ لیا۔ رات کے اس وقت سگنلز کی پابندی ضروری نہیں رہتی، اس لیے تمام سگنلز کو فری کر دیا جاتا ہے۔ سرخ اور سبز بتیاں لمبی اوڑھ کر سو جاتی ہیں، صرف پیلی لائٹ نائٹ واچ مین کا کردار ادا کرتی ہے اور مسلسل جل بجھ میں مصروف رہتی ہے۔ میں نے بھی تحسین کی تقلید میں کرولا کو دائیں جانب ٹرن کیا۔ اب ہم وحدت روڈ پر تھے، تھوڑی ہی دیر بعد آب پارا مارکیٹ آ گئی، پھر تحسین رہائشی علاقے میں گھس گیا۔ 2 منٹ بعد اس کی گاڑی کا انڈیکیٹر اپنا فنکشن کرنے لگا۔ میں نے اس اشارے پر اپنی مطلوبہ کوٹھی کو دیکھ لیا، وہ ایک چھوٹی 2 منزلہ سفید رنگ کی کوٹھی تھی۔ میں نے مذکورہ کوٹھی کے سامنے سے گزرتے ہوئے نیم پلیٹ پر نگاہ دوڑائی، وہاں کسی شمشاد علی ایڈوکیٹ کا نام لکھا تھا۔ پتہ وہی تھا جو قادر بخش کی زبانی میری یادداشت میں محفوظ ہوا تھا۔ میں دل ہی دل میں منشا نامی اس شخص کی چالاکی کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ وکیل والی آڑ اس نے خوب لی تھی، یہ تو مجھے توقع تھی کہ کوٹھی کی نیم پلیٹ پر مجھے محمد منشا کا نام نظر نہیں آئے گا، لیکن کسی ایڈوکیٹ کا بھی میں نے تصور نہیں کیا تھا۔ چند گلیوں میں گھوم کر تحسین ہمیں نہر کے کنارے لے آیا، پھر ایک جگہ اس نے جیپ روک دی۔ میں نے اس کے برابر کرولا روکی اور سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ اس نے پوچھا وجدان صاحب آپ کا مقصد پورا ہو گیا یا نہیں؟ تم نے اس کوٹھی کی بھرپور نشاندہی کر دی ہے؟ میں نے جواباً کہا میں نے وہاں تک پہنچنے کا راستہ بھی ازبر کر لیا ہے، اب ہمیں فوری طور پر واپس چلنا چاہیے۔ تحسین نے سفید کوٹھی اور اس کے مکین کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا اور بولا ٹھیک ہے آپ میرے پیچھے آئیں، اب ہم دوسرے راستے سے گھر جائیں گے جو شارٹ کٹ بھی ہے۔ ہم ایک مرتبہ پھر ہمارا سفر شروع ہو گیا۔ نہر کے کنارے چلتے ہوئے ہم نے فیروز پور روڈ کو عبور کیا، پھر FC کالج کے پاس سے گزرتے ہوئے ہم تھوڑا آگے جا کر گلبرگ میں داخل ہو گئے۔ لاہور کے کلب سے گزرنے والی یہ نہر حقیقت ایک برانچ کینال ہے جو ایک بڑی نہر اپر ہاری 2 آب سے نکلتی ہے۔ یہ برانچ کینال لاہور میں شمال مشرق کی طرف سے داخل ہو کر جنوب مشرق کی سمت چلی جاتی ہے۔ اس کے اطراف میں سڑک کے ساتھ ساتھ سرسبز و شاداب نرسریز کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ اس کے بعد صاحب ثروت افراد کا رہائشی علاقہ ہے۔ یہ نہر اور اس کے کناروں پر استادہ بلند و پست درخت ہوا سے اٹکیلیاں کرتے ہوئے جنت نظیر مناظر تخلیق کرتے ہیں۔ ہم آگے پیچھے سفر کرتے ہوئے فرید پاشا کی کوٹھی پر پہنچ گئے۔ کوٹھی پر امن و امان کی صورتحال نے ہمارا استقبال کیا۔ مستعد سیکیورٹی گارڈ عمر دین اپنی ڈیوٹی پر مخصوص کیبن میں موجود تھا۔ اس نے ہمیں سب ٹھیک ہے کا سگنل دیا۔ ہم گاڑیوں کو گیراج میں پہنچا کر کوٹھی کے اندر آ گئے۔ اس وقت رات کے 3:30 بجے تھے۔ ہمارے پاس 2.5-3 گھنٹے کا وقت تھا۔ اسی دوران میں ہمیں نیند لینا تھی اور آرام کرنا تھا۔ میں نے اللہ دتا سے پوچھا زرگل سو گئی یا ابھی تک جاگ رہی ہے؟ صاحب جی ان حالات میں سو کون سکتا ہے؟ سنجیدگی سے وہ بولا وہ دونوں جاگ رہی ہیں۔ میں نے تحسین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تم اپنی بیوی کے پاس چلے جاؤ اور زرگل کو باہر بھیج دو، مجھے امید ہے تمہیں مزید ڈسٹرب نہیں ہونا پڑے گا۔ اس نے فوراً میرے حکم کی تعمیل کی۔ زرگل ہمارے پاس ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ اللہ دتا نے پوچھا وجدان صاحب اب تو چائے چلے گی نا؟ میں نے کہا رہنے دو، تم بھی تھوڑا آرام کر لو، کل پتہ نہیں کیا حالات پیش آئیں۔ تمہیں ہمارے ساتھ سید پور بھی جانا ہے، میں بھی ایک ہلکی سی نیند لینا چاہتا ہوں۔ اللہ دتا سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں ڈرائنگ روم میں چھوڑ کر اپنے کوارٹر کی طرف جانے لگا تو اس نے کہا آپ لوگ جہاں اور جس طرح چاہیں آرام کریں۔ وہ بیڈ روم زیریں
منزل پر بالکل تیار حالت میں خالی ہیں اور تیسرے بلائی منزل پر ہے۔ میں نے آپ کی غیر موجودگی میں کمرے کی ہر شے ضرورت کے مطابق سیٹ کر دی ہے۔ اللہ دیتا رخصت ہوا تو میں صدف اور زارگل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے باری باری انہیں دیکھا اور کہا میں تو یہیں ڈرائنگ روم کے صوفے پر کمر سیدھی کر لوں گا، تم دونوں کا کیا ارادہ ہے؟ مجھے تو بالکل نیند نہیں آ رہی، صدف نے کہا۔ دراصل میں نے دن میں یہاں سے جانے کے بعد ایک بھرپور نیند لے لی تھی۔ زارگل نے کہا وجدان تم جانتے ہو میں کس قسم کے حالات سے گزر رہی ہوں، میری نیند بھی اچاٹ ہو گئی ہے، لہٰذا صبح تک جاگنا ہی ہوگا۔ میں نے محسوس کیا وہ دونوں سونے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ ایک مرتبہ میں نے پھر انہیں سمجھانے کی کوشش کی نیند نہ بھی آئے پھر بھی آرام بہت ضروری ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا میرا مشورہ تو یہ ہے کہ زیریں منزل والے دونوں بیڈ روم تم سنبھال لو، میں یہاں ڈرائنگ روم میں موجود ہوں، تم لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس دفعہ انہوں نے بڑی سعادت مندی کا مظاہرہ کیا اور یکے بعد دیگرے ڈرائنگ روم سے اٹھ کر کمروں کی طرف چلی گئیں۔ زارگل کے چہرے کے تاثرات سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ مجھ سے بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن میں اس وقت قصے کہانیوں کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس کی داستان صبح بھی سنی جا سکتی تھی، کل کے حالات کے بارے میں یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ پوری طرح چاقو چوبند رہنے کے لیے تھوڑی نیند از حد ضروری تھی۔ میں کہ ایک آرام دہ صوفے پر دراز ہو گیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اگرچہ مجھے کوئی خاص نیند نہیں آ رہی تھی پھر بھی مجھے سونا تھا۔ آنکھیں بند کرتے ہی میرا دھیان فرید پاشا کی طرف چلا گیا۔ فرید ایک مخلص اور سچا جان نثار دوست ثابت ہو رہا تھا، لیکن میری وجہ سے وہ بیچارہ اچانک مشکلات میں گر گیا تھا۔ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے باپ کے انتقال میں میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا، لیکن اس کی دیگر مصیبتیں میرے ہی سبب تھیں۔ سکندر اور رانا عظمت کی دشمنی ہی کیا کم تھی جو اب منشا کا سلسلہ بھی نکل آیا۔ یہ سلسلہ اگر دراز ہو جاتا تو بات چودھری دلدار تک پہنچ سکتی تھی اور یہ سب کچھ میری موجودگی کی وجہ سے تھا۔ اگر میں پاشا کا مہمان نہ ہوتا تو وہ اس قسم کے سنگین حالات سے دوچار نہ ہوتا۔ اس تناظر میں سوچتے ہوئے میں اسی نتیجے پر پہنچا کہ مجھے پہلی فرصت میں فرید پاشا سے دور ہو جانا چاہیے۔ دوستی دور رہ کر بھی تو نبھائی جا سکتی ہے، اگر آپ کی دوستی دوست کے لیے مشکلات کھڑی کر رہی ہو تو ایک فاصلہ رکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ میں تو ایسا شخص تھا کہ ہر پل دشمن میرے ہم رکاب رہتے تھے، مجھے ان کی عادت ہو گئی تھی اور ان سے نبڑنے میں مجھے مزہ آتا تھا۔ میں کچھ دشمن پیشہ سا ہو کر رہ گیا تھا۔ میں نے ایک اٹل فیصلہ کر لیا کہ کل صبح یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا اور ساحل کو حاصل کرنے کے بعد میں فرید پاشا سے فاصلہ بڑھا لوں گا۔ ویسے بھی یہ کوٹھی اب میرے لیے زیادہ محفوظ پناہ گاہ نہیں رہی تھی۔ شعیب گوری میرے اس ٹھکانے سے واقف ہو چکا تھا۔ مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ اس نے اب تک کوئی اوچھی حرکت نہیں کی تھی۔ میرے خیال میں چودھری نوازش علی کے بعد وہ کچھ شخص میرا دشمن اول تھا۔ میں اسے اور وہ مجھے نظر انداز کر سکتا تھا اس سے پہلے کہ شعیب یا اس کے بندے پنجے جھاڑ کر اس کوٹھی کا پیچھا کرتے۔ مجھے یہاں سے رخصت ہو جانا چاہیے تھا۔ پھر مجھے شعیب گوری کی دھمکی یاد آ گئی۔ اس نے ٹیلی فون پر رابطے کے دوران میں بڑے سنگین الفاظ میں کہا تھا میں نے تمہاری فلاح و بہبود کے لیے ایک مستند اور کوہنا مشق کسائی سے رابطہ کر لیا ہے، وہ تمہاری ایسی نس بندی کرے گا کہ پھر تم ساری زندگی صف بندی کے قابل نہ رہو گے۔ شعیب گوری کوئی غیر سنجیدہ یا کمزور شخص نہیں تھا کہ میں اس کی وارننگ کو کوئی کالی کھلی دھمکی سمجھتا۔ وہ ایک فعال تنظیم CFK کا باس تھا اور یہودی لابی اس کی پیٹھ ٹھونک رہی تھی۔ وہ بہت ہی خطرناک اور شفاق شخص جو کسی لمحے بھی کچھ بھی کر سکتا تھا۔ میں نے اس کی شفاقی کا مظاہرہ اپنے 3 ساتھیوں کی بھیانک موت کی صورت دیکھا تھا۔ شعیب گوری کے بارے میں سوچتے ہوئے میرا خیال منشا کی طرف چلا گیا، کہیں یہ منشا ہی وہ کسائی تو نہیں جس کا ذکر گوری نے کیا تھا۔ شعیب کا لاہور میں نیٹ ورک نہیں تھا، لیکن یہ عین ممکن تھا اس نے میری سرکوبی کے لیے منشا جیسے شخص سے گٹھ جوڑ کر لیا ہو۔ سکندر اور منشا کا ربط ضبط بھی یہی ظاہر کرتا تھا کہ انہیں میری تلاش تھی۔ کیا یہ تلاش شعیب گوری کی فرمائش پر شروع کی گئی تھی؟ میں اب تک یہی سوچ رہا تھا کہ منشا اور چودھری دلدار کا تعلق چودھری نوازش علی سے ہوگا۔ اب نظر آ رہا تھا کہ یہ سارے کھیل شعیب گوری کا بھی ہو سکتا ہے۔ ان حالات میں فرید پاشا کو کسی ببال سے بچانے کے لیے ضروری تھا کہ میں فوری طور پر اسے کنارہ کش ہو جاؤں، چاہے عارضی طور پر ہی صحیح۔ اس کی کوٹھی کا راستہ میرے اتنے دشمنوں نے دیکھ لیا تھا کہ اس کی زندگی اجیرن ہو کر رہ جاتی۔ انہی دشمنوں میں سے وہ بہروپیہ بھی شامل تھا، نقلی وجدان۔ میں اس شخص کے بارے میں ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر پایا تھا۔ یہ فیصلہ کرنا آسان نہیں تھا کہ وہ میرا دشمن ہے یا دوست۔ اگرچہ ڈارلنگ والے باکس میں سے جو طے شدہ پرچہ برآمد ہوا تھا اس سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا وہ میرا خیر خواہ ہے۔ ڈارلنگ کے شر سے مجھے بچانے کے لیے اس نے اس بلی کو ذبح کر ڈالا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ کوئی بدروح ڈارلنگ کے اندر گھس آئی تھی جو مجھے شدید قسم کا نقصان پہنچانے والی تھی۔ ماضی میں بدی کی قوتوں سے مجھے قدم قدم پر واسطہ پڑتا رہا
رہا ہے۔ یہ بھی ممکن تھا تعاقب کا سلسلہ ابھی موقوف نہ ہوا ہو اور میری دشمن پر اسرار قوتوں کی باقیات ڈارلنگ کو وسیلہ بنا کر مجھ تک پہنچ گئی۔ ڈارلنگ نے متعدد مواقع پر میری مدد کی تھی، اس لیے اس کی موت کا مجھے بہت زیادہ غم تھا۔ اگر بہروپی وجدان کا کہا درست تھا تو پھر میں یہی کہوں گا کہ ڈارلنگ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے مجھے ایک مرتبہ پھر محفوظ کر دیا تھا۔ افسوس صرف اس بات کا تھا کہ میں ڈارلنگ کے لیے کچھ نہیں کر پایا تھا۔ پھر اس رات کا منظر میری نگاہ میں گھوم گیا جب میں نے اس کی اصلیت جاننے کے لیے اس پر تنویمی عمل کیا تھا۔ اس تنویمی عمل میں چی کا بگار بھی شامل تھا، لیکن عین آخری لمحات میں جب کہ میں ڈارلنگ کا راز پانے ہی والا تھا، فریز پاشا کی بیوی نائلہ کی دلخراش چیخ نے سب کچھ تباہ و برباد کر دیا تھا۔ میں انگلش فلم گولڈ مین کے ہیرو ڈینجر ڈیبولک سے مشابہ 3 افراد سے نمٹنے کے لیے ہر شے کو فراموش کر کے نائلہ کی طرف دوڑ پڑا تھا۔ اگر اس وقت مجھے چند لمحات کی مہلت مل گئی ہوتی تو ممکن ہے میں ڈارلنگ کی اصلیت کو پا لیتا۔ وہ کسی بدی کی قوت کے زیر اثر تھی یا نیکی کی قوت اس کے اندر کار فرما تھی، اس کا فیصلہ ہو جاتا۔ بہرحال اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ ڈارلنگ ایک حیرت انگیز اور پر اسرار بلی تھی۔ میں اپنی زندگی میں آنے والے اس کردار کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ہمیشہ کے لیے میرے دل و دماغ میں ایک محسن کی حیثیت سے نقش ہو کر رہ گئی تھی۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ کسی نے میرا نام لے کر پکارا۔ آواز سرگوشیانہ اور واضح تھی۔ میں نے بے اختیار آنکھیں کھول دی اور ڈرائنگ روم میں نظر دوڑانے لگا۔ میری متلاشی نظر کو ناکامی ہوئی۔ ڈرائنگ روم میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ مجھے شدید حیرت ہوئی، کیا میری سماعت کو دھوکا ہوا تھا؟ میں بے چین ہو گیا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ میں نے بڑے کھلے اور واضح الفاظ میں اپنا نام سنا تھا، کسی نے مجھے پکارا تھا، لیکن یہاں کسی متنفس کے آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ میں نے آنکھیں بند کرنے سے پہلے ڈرائنگ روم کی لائٹ آف نہیں کی تھی۔ یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ مجھے پکارنے والا آواز دے کر چھپ گیا ہو۔ میں نے اپنا نام سنتے ہی آنکھیں کھول دی تھی۔ میں تشویشناک انداز میں بڑی سرعت سے سوچنے لگا، میری سماعت کو بار بار دھوکا کیوں ہو رہا تھا؟ فضیلہ کالونی والی کوٹھی کے صحن میں بھی مجھے یوں محسوس ہوا تھا جیسے کوئی ہمارے پیچھے آ رہا ہو۔ میں نے قدموں کی باقاعدہ آواز سنی تھی، لیکن صدف نے اسے میرا وہم قرار دے کر بات ختم کر دی۔ اس سے قبل نسان پٹرول کو پش دیتے وقت بھی میں نے جو کچھ محسوس کیا وہ ناقابل فہم اور حیرت انگیز تھا۔ تو کیا کوئی قوت میری ہمسفر بن چکی تھی؟ یہ قوت نیکی کی تھی یا بدی کی؟ اس کا فیصلہ کرنا ناممکن نہیں تھا، کیونکہ اس نے ابھی تک ذاتی طور پر مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا اور نہ ہی فائدہ۔ البتہ ایک بات پورے وثوق سے کہی جا سکتی تھی کہ میرے ساتھ کوئی پر اسرار معاملہ شروع ہو چکا تھا جسے میں فی الحال سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ پر اسراریت کے حوالے سے میرا دھیان ایک لمحے کے لیے نیلگری کی طرف بھی گیا، جو پچھلے کئی روز سے غائب تھی۔ آخری خوابناک ملاقات میں اس نے بڑے غرور سے دعویٰ کیا تھا کہ اب وہ کبھی بھی میری طرف نہیں آئے گی، بلکہ مجھے اپنے پاس آنے پر مجبور کر دے گی۔ مجھے ہمالیہ کی گود میں اس کے مسکن تک جانا ہوگا اور ہر حال میں جانا ہوگا۔ ممکن تھا نیلگری نے اپنی کسی پر اسرار کارروائی کا آغاز کر دیا ہو۔ نیلگری کی 2 خواہشیں میں نے نوٹ کی تھی، ایک وہ حصول اور دوسرے مجھے ساحل سے دور رکھنا۔ وہ اپنے مقاصد میں جزوی طور پر کامیاب رہی تھی۔ ساحل کا اغوا اور KDA اسکیم کے بنگلے میں پیش آنے والے واقعات اسی سلسلے کی کڑیاں تھے۔ سرما بدن لیلا کے جلو میں اس نے جو گل کھلائے، میں ابھی تک اس کے سحر میں تھا۔ دیوار گیر کلاک نے صبح کے 4 بجنے کا اعلان کیا تو میں نے ان خیالات کو ذہن سے جھٹک دیا اور سونے کے لیے خود کو ہدایت دینے لگا۔ میں نہایت ہی پرسکون میٹھی اور گہری نیند سوؤں گا اور ٹھیک 7 بجے میری آنکھ حشاش بشاش کھل جائے گی۔ لیکن میری اس نیند کے دوران میں اگر اس کوٹھی کی حدود میں کوئی غیر معمولی یا سنگین واقعہ پیش آنے کی توقع یا آثار نمودار ہوئے تو وقت مقررہ سے پہلے ہی میری آنکھ فوراً کھل جائے گی۔ آئندہ چند لمحوں میں نیند کی مہربان آغوش میں سر رکھ چکا تھا۔ عملی لوگ بہت کم خواب دیکھتے ہیں، انہیں عمل ہی سے فرصت نہیں ملتی۔ تھک ہار کر سونے کے لیے اگر کچھ وقت میسر آتا ہے تو وہ ایسا بے خبر سوتے ہیں کہ پھر اگلے دن ہی کی خبر لاتے ہیں۔ میری ساری زندگی پریکٹیکل گزری تھی، اس لیے مجھے بہت کم خواب دیکھنے کا موقع ملا اور میں نے جو بھی خواب دیکھا وہ لا یعنی اور بے معنی کبھی نہیں رہا۔ اس رات میں لگ بھگ 4 بجے سویا تھا۔ یہ رات نہیں بلکہ صبح ہی تھی۔ میں نے صبح 7 بجے تک سونے کے لیے ذہن کو ہدایت دی تھی، لیکن 5:30 بجے میری آنکھ کھل گئی۔ جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرے پورے بدن سے پسینے میں نہایا ہوا ہوں۔ یہ مزید حیرت کی بات تھی، ایک ٹھنڈی ٹھار رات میں پسینہ ہدایت کے خلاف قبل از وقت آنکھ کھل جانا یہی ظاہر کر رہا تھا کہ اس کوٹھی میں کوئی غیر معمولی واقعہ ہو چکا ہے یا ہونے جا رہا ہے۔ پھر مجھے یاد آیا کہ میں ایک انوکھا خواب دیکھ رہا تھا کہ اچانک آنکھ کھل گئی۔ میں نے بے آہستگی صوفہ چھوڑا اور ڈرائنگ روم کا
تنقیدی جائزہ لیا۔ ہر شے معمول کے مطابق اور اپنی جگہ پر تھی۔ میں اس طرف سے مطمئن ہونے کے بعد ڈرائنگ روم سے باہر نکل آیا۔ محتاط قدموں سے چلتے ہوئے میں نے کوٹھی کے اندرونی حصے کو ہر طرف سے جھانک کر دیکھ لیا۔ ہر جانب امن و امان کی صورتحال تھی۔ کوٹھی کے عقبی حصے میں سکون تھا۔ گیٹ پر چوکیدار عمر دین المعروف سیکورٹی گارڈ مستعد کھڑا تھا۔ جب سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا تو پھر میری آنکھ خلاف معمول کیوں کھل گئی تھی؟ کیا میرے دماغ نے مجھے دھوکہ دیا تھا؟ یہ میرے لیے ایک ناقابل یقین بات تھی، اس لیے میرا دھیان لامحالہ اس انوکھے خواب ہی کی طرف چلا گیا۔ میں واپس ڈرائنگ روم میں آیا اور صوفے پر نیم دراز ہو کر اپنے خواب کے بارے میں سوچنے لگا۔ نیند کا اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے جو خواب دیکھا وہ اپنی نوعیت کا منفرد خواب تھا۔ میں نے خواب میں خود کو دیکھا، یعنی اپنے علاوہ وہ ہو بہ ہو میں ہی تھا۔ میں اور وجدان ایک دوسرے سے مختلف مناظر کے کردار بنے ہوئے تھے اور اس بات پر مجھے الجھن یا حیرت نہیں ہو رہی تھی۔ میں خواب میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چونکا کہ جب وجدان میں ہوں تو پھر وہ وجدان کیا معنی رکھتا ہے؟ میرے علاوہ کوئی اور وجدان کیوں ہے؟ اس قسم کا کوئی سوال یا اعتراض میرے ذہن میں نمودار نہیں ہوا۔ خواب کے دوران میں دوسرا وجدان اچانک میرے اندر داخل ہو کر میرے وجود کا حصہ بن گیا تو اسی لمحے میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے خواب دیکھتے وقت ایک لمحے کے لیے مجھے نقلی وجدان کا خیال نہیں آیا تھا۔ وہ میرے خواب میں داخل نہیں ہوا، لیکن اب میرا خیال اس طرف جا رہا تھا۔ میں نے جب سنجیدگی سے اپنا تجزیہ کیا تو اسی نتیجے پر پہنچا کہ پچھلے 8-10 گھنٹے میں اس بہروپیے کے حوالے سے جو واقعات پیش آ چکے تھے، شاید انہی کی خیالی بازگشت نے مجھے وہ خواب دکھایا تھا۔ میں نے ان تمام خیالات سے ذہن سے جھٹک دیا۔ اسی وقت ڈرائنگ روم کے نیم و دروازے پر صدف کی صورت نظر آئی۔ وہ کسی بلی کی مانند دبے قدموں وہاں پہنچی تھی۔ میں نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس سے کہا، تم ابھی تک سوئی نہیں ہو؟ میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ مجھے نیند بالکل نہیں آ رہی۔ وہ میرے مقابل دوسرے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی اور پوچھنے لگی، ابھی تھوڑی دیر پہلے تم میرے بیڈ روم کے سامنے سے گزرے تھے؟ ہاں گزرا تھا، میں نے تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کیا تم نے مجھے دیکھا تھا؟ دیکھا تو نہیں، بس یوں محسوس ہوا جیسے وہاں سے تمہارا گزر ہوا ہو۔ مجھے اس کے بیان پر شک ہوا۔ دیکھے بغیر وہ اتنے یقین سے کس طرح کہہ سکتی تھی کہ گزرنے والا میں ہی ہوں؟ میرے علاوہ بھی تو کوئی ہو سکتا تھا۔ میں نے اسے گھسنے کی خاطر پوچھا، کیا تمہیں کوئی پراسرار شکتی حاصل ہو گئی ہے جو تم بغیر دیکھے اتنا درست اندازہ لگا لیتی ہو؟ ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ بات بناتے ہوئے بولی۔ میں نے ایک اندازہ لگایا جو اتفاق سے سچ نکلا۔ اس میں کسی شکتی کا کوئی دخل نہیں۔ تم خواہ مخواہ کسی وہم میں مبتلا نہ ہو۔ میں نے اس سلسلے میں صدف سے زیادہ جرا نہیں کی۔ یہ تو مجھے یقین تھا کہ اس نے کسی نہ کسی طرح مجھے دیکھ لیا ہوگا اور اب یہ بات مجھ سے چھپا رہی تھی۔ میں نے سرسری انداز میں کہا، آج تو وہم ڈے ہے۔ فضیلہ کالونی والی کوٹھی میں مجھے وہم ہوا کہ ہمارے پیچھے بھی کوئی آ رہا ہے اور اب بھی تم مجھے کسی وہم میں مبتلا نہ ہونے کا مشورہ دے رہی ہو۔ وہ اچانک بات بدلتے ہوئے بولی، کیا تم کسی خاص کام سے اٹھے تھے؟ نہیں، کوئی خاص کام نہیں تھا۔ میں نے کہا، تم نے تھوڑی بہت نیند لے لی یا میری طرح ابھی تک جاگ رہے ہو؟ میں نے 1.5 گھنٹے کی نیند لے لی ہے، میں نے کہا۔ اس نے میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر تمہاری چائے کا موڈ ہو تو میں بنا لاتی ہوں، میں تو اس وقت خواہش محسوس کر رہی ہوں۔ دراصل میں بیڈ ٹی لینے کی عادی ہوں۔ میں نے کہا، اگر تمہاری خواہش ہو رہی ہے اور یہ تمہاری عادت بھی ہے تو تم ضرور چائے بنا کر پی لو۔ میرا تو اس وقت موڈ نہیں ہو رہا۔ اگر تم نہیں پی رہے ہو تو پھر کیا فائدہ؟ وہ بے پرواہی سے بولی۔ میں نے سوچا تھا اگر تم ساتھ دو تو پھر ہمت کی جا سکتی ہے۔ میں نے کہا، یہ ہمت کی نہیں بلکہ عادت کی بات ہے۔ میرے ساتھ دینے یا نہ دینے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم بیڈ ٹی کی عادی ہو تو تمہیں ضرور چائے پینا چاہیے۔ تمہیں فرق نہیں پڑتا ہوگا لیکن مجھے بہت فرق پڑتا ہے، چائے پینے سے یا نہ پینے سے۔ میں نے معصومیت سے پوچھا۔ تمہارے ساتھ دینے یا نہ دینے سے؟ وہ میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بے دھڑک انداز میں بولی۔ اس کے انداز نے میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ میں نے پوچھا، کیا ایسی ہی بات ہے؟ بالکل ایسی ہی بات ہے، وہ قطعیت سے بولی۔ پھر ہاتھ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور کہا، میں ابھی چائے بنا کر لاتی ہوں۔ وہ ہمارے درمیان بڑے مبہم انداز میں بات چیت ہوئی تھی لیکن صدف کے تیور مجھے بہت دور تک سوچنے پر مجبور کر رہے تھے اور اسی دوری میں فرید پاشا منہاس باقر کے کہے ہوئے الفاظ کی بازگشت بھی شامل تھی۔ ان دو مردم شناس افراد نے فتویٰ دیا تھا کہ صدف آگے چل کر میری زندگی کا ایک اہم حصہ بن جائے گی۔ ان حضرات کی پیش گوئی کے پورا ہونے کے آثار دکھائی دینا شروع ہو گئے تھے۔ صدف بلا کی پر اعتماد اور بے باک لڑکی تھی، اسے کوئی بات کہنے میں دریغ محسوس نہیں ہوتی تھی۔ شاید یہ اس کی مارشل آرٹس کی ٹریننگ کا نتیجہ تھا۔ سخت اور مشقت دار ایکسرسائز نے اس کی نسوانیت میں قدرے کمی کر کے اس کے اندر مردانیت کا سا انداز پیدا کر دیا تھا۔ وہ بڑے دھڑلے سے
بات کرتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ ڈرائنگ روم میں نمودار ہوئی تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی ٹرے بھی موجود تھی جس میں چائے کی 2 پیالیاں رکھی نظر آ رہی تھی۔ اس نے ٹرے کو میز پر میرے سامنے رکھا اور ایک پیالی اٹھا لی۔ مطلب یہی تھا کہ دوسری پیالی میرے لیے ہے۔ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا، میں نے چائے کی پیالی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مجھے اس وقت چائے کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی۔ اگر میں نے یہ پیالی معدے کے اندر اتار لی تو مجھے فوراً نیند آنا شروع ہو جائے گی۔ چائے اور کافی میرے لیے کسی اہم ٹائزر یا سلیپنگ پلز سے کم نہیں ہے۔ چھوڑو ان باتوں کو، وہ بڑی لگاوٹ سے بولی۔ میں اتنی محنت سے تیار کر کے لائی ہوں، اپنے معمول کو ایک دن کے لیے توڑ دو گے تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ واقعی اگر میں ایک روز بیڈ ٹی لے لیتا تو اس سے کسی قسم کی قیامت صغرا یا کبرا نہیں آ سکتی تھی۔ میں نے کندھے اچکائے اور میز پر رکھی ٹرے میں سے چائے اٹھا لی۔ شکریہ وجدان، وہ گہری سنجیدگی سے بولی، تم نے میرا مان رکھ لیا۔ میں خاموشی سے چائے کی چسکیاں لینے لگا۔ صدف نے استفسار کیا، وجدان ویسے تمہارا روز کا کیا معمول ہے؟ تم صبح اٹھ کر ناشتے سے پہلے کیا کرتے ہو؟ میں صبح اٹھتا ہوں اور سب سے پہلے یوگا کی چند مشقیں کرتا ہوں جن میں چی کی ایڈوانس مشقیں بھی شامل ہیں۔ میں نے بتایا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد ناشتہ کرتا ہوں۔ وہ جلدی سے بولی۔ چی کے حوالے سے یاد آیا کہ جب ہم فضیلہ کالونی والی کوٹھی میں تھے اور میں نے اس قوت کو حاصل کرنے کے لیے تمہاری رہنمائی والی بات کی تھی تو بے ساختہ چونک کر کہا تھا اسے بھی یہ سب کچھ سیکھنے کا شوق تھا۔ میں نے جب اسے کے بارے میں پوچھا تو تم نے مجھے ٹہلانے کی کوشش کی۔ اس وقت تو میں نے تم پر زیادہ زور نہیں دیا، لیکن اب ضرور پوچھوں گی وہ کون ہے اور اب کہاں ہے؟ وہ ایک لمحے کو متوقف ہوئی، پھر میرے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے بولی، تمہارے لہجے کی اداسی نے مجھے اتنا تو بتا دیا ہے کہ وہ ہستی اب تمہارے ساتھ نہیں۔ کیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سے جدا ہو گئی ہے یا؟ صدف اس کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی میں نے احتجاجی لہجے میں کہا۔ میری آواز اچھی خاصی بلند تھی اور اس میں ایک خاص قسم کا جارحانہ پن پایا جاتا تھا۔ اسے دیوانگی بھی کہا جا سکتا ہے۔ صدف نے بات کے اختتام پر مؤنث کا صیغہ استعمال کر کے تو ثابت کر دیا تھا کہ وہ کسی لڑکی کے بارے میں سوچ رہی ہے، لیکن اس کے الفاظ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سے جدا نے میرے اندرون کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور غیر ارادی طور پر میں دیوانگی کے سے انداز میں گرایا تھا۔ صدف کو اتنے جذباتی وحشیانہ انداز میں پکار کر میں نے اس کے خیال پر مہر ثبوت بھی لگا دی تھی۔ وہ بدستور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ندامت امیز لہجے میں بولی، وجدان سوری، خدا نخواستہ میں تمہیں کسی جذباتی یا روحانی صدمے سے دوچار نہیں کرنا چاہتی تھی، بس ایک بات روانی میں میری زبان سے پھسل گئی۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ کوئی بات نہیں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا اور دوبارہ چائے کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ صدف نے پھر اس سلسلے میں کوئی مزید کرید نہیں کی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس ہستی سے میرا کوئی جذباتی تعلق ہے جس نے مجھے بے اختیار کر دیا۔ صدف نے حالانکہ ایک عام سی بات کی تھی، لیکن ساحل کا معاملہ میرے لیے اتنا نازک تھا کہ میں نے اسے خاص لیا اور بے ساختہ رد عمل کا اظہار کر دیا۔ میں کبھی بھولے سے بھی یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ساحل مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الفاظ بہت ہی سنگین تھے اور اپنے اندر موت کی صفاقی لیے ہوئے تھے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، کوئی زیرو اس سے انکار نہیں کر سکتا اور ہر نفس کو اس کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن اپنی عزیز ترین ہستی کی موت کا تصور یا ذکر کس طرح قلب روح پر آبلے ڈال دیتا ہے، اس بات کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جس نے کسی کو چاہا ہو، کسی سے محبت کی ہو۔ ساحل میری چاہت تھی، میری محبت تھی۔ میں نے اسے دل کی گہرائیوں سے چاہا تھا، خیال کی تنہائیوں اور وقت کی کٹھنائیوں سے گزر کر اس سے محبت کی تھی۔ میں اس کی ابدی جدائی کا تصور کیوں کر سکتا تھا؟ میں تو اس کی عارضی اور وقتی جدائی میں آبلا پا اس کے سراغ کی جانب محو سفر تھا۔ ہمارے درمیان اچانک خاموشی نے ایک دبیز چادر تان دی۔ صدف منہ سے بولی اور نہ ہی میں نے زبان سے ایک لفظ ادا کیا۔ ہم اپنے اپنے خیالوں میں گم سر جھکائے وقفے وقفے سے چائے کی کنگنی شیرینی سے اپنے لب سینکتے رہے اور تصور میں اپنے ٹارگٹ کو دیکھتے رہے۔ 6 اور 7 بجے کے درمیان گھر کے دیگر افراد بھی یکے بعد دیگرے بیدار ہو گئے۔ موسم کی مناسبت سے 7 بجے کے وقت کو الگ صبح کہا جا سکتا تھا۔ 7:30 بجے ہم سب ناشتے کی میز پر تھے۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد میں زارگل کو لے کر ایک کمرے میں بیٹھ گیا۔ اب تک اس سے کھل کر بات نہیں ہو سکی تھی۔ وہ مصیبت زدہ پشتون دوشیزہ مجھے اپنی طویل داستان سنانا چاہتی تھی۔ میرے پاس وقت بہت کم تھا، ہمیں جتنی جلدی ممکن ہو وہاں سے نکل جانا چاہیے تھا۔ منشا کی طرف سے پھر کسی اوچھی اور ناخوشگوار حرکت کی توقع کی جا سکتی تھی۔ پتہ نہیں وہ اب تک دام سادے کیوں بیٹھا تھا۔ جمشید، عمران اور جلال کی واپسی کی کوئی صورت نظر نہ آنے پر اسے فوراً ایکشن میں آ جانا چاہیے تھا۔ اس کا پہلا اور آخری نشانہ فرید پاشا کی کوٹھی ہی ہوتی۔ میں نے زارگل سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اب تک تم یہ بات تو اچھی طرح
طرح جان چکی ہو کہ چند لمحات کے بعد مجھے اپنے دوست فرید پاشا کے گاؤں سید پور روانہ ہو جانا ہے۔ فی الحال میرے پاس تم سے تفصیلی گفتگو کا وقت نہیں، اگر تم ایسا چاہتی ہو تو چند روز کے لیے اس کوٹھی میں رک جاؤ، میں 2-3 روز میں واپس آ جاؤں گا۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے اضافہ کیا، ویسے تو تمہارے لیے صرف ایک رات گزارنے کا مسئلہ تھا، تم نے کہا تھا کہ صبح تم اپنی منزل کی جانب روانہ ہو جاؤ گی، تم جہاں بھی جانا چاہو تمہیں بے حفاظت پہنچا دیا جائے گا، بولو کیا کہتی ہو؟ جس طرح یہ طے تھا کہ صدف میرے ساتھ سید پور جائے گی، بالکل اسی طرح میں نے یہ فیصلہ بھی کر لیا تھا کہ زرگل کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جاؤں گا۔ وہ چند لمحے درزدیدہ نظر سے مجھے دیکھتی رہی، پھر گہری سنجیدگی سے بولی، فی الحال تو میرے سامنے کوئی متعین منزل نہیں ہے، حکمت یار کے بندوں سے میری جان محفوظ ہو چکی ہے، آئندہ لاحہ عمل بہت سوچ سمجھ کر بنانے کی ضرورت ہے۔ ابھی تک میں ذہنی طور پر اس قدر الجھی ہوئی ہوں کہ اس بارے میں ایک لمحے کے لیے بھی سوچ نہیں سکی۔ میں نے حتمی انداز میں کہا، ٹھیک ہے، تم جب تک چاہو اس کوٹھی کی پناہ میں آرام کر سکتی ہو، اس دوران میں تمہیں سکون سے سوچنے کا موقع بھی مل جائے گا۔ میری واپسی سے قبل اگر تم یہاں سے رخصت ہونا چاہو تو تمہیں کوئی نہیں روکے گا، بلکہ تمہیں تمہارے بتائے ہوئے مقام پر بے حفاظت پہنچا دیا جائے گا۔ میں تمہارا انتظار کروں گی وجدان، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا اور سرسری انداز میں کہا، ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، چلو اسی بہانے مجھے تمہاری سنسنی خیز کہانی سننے کا موقع مل جائے گا، اور مجھے بھی۔ وہ جلدی سے بولی، میں بھی تمہارے بارے میں بہت کچھ جاننا چاہتی ہوں، تم نے وعدہ کیا تھا مجھے اپنی کہانی سناؤ گے۔ میں نے کہا، تم بول رہی ہو، میں نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، صرف اتنا کہا تھا اگر کبھی فرصت ملی تو میں تمہیں اپنے بارے میں تفصیلاً بتاؤں گا۔ وہ بولی، تم سید پور کے معاملات نپٹا آؤ تو میں پھر فرصت کے لمحات بھی میسر آ جائیں گے، اس بارے میں صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں نے اپنے سابق تجربے کی روشنی میں کہا، یہ بھی ممکن ہے کہ تمہارا خیال درست ثابت ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں پہلے سے زیادہ مصروف ہو جاؤں، اللہ مالک ہے۔ میری صاف گوئی کے نتیجے میں اس نے صرف اتنا کہا اور خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے سیکیورٹی گارڈ عمر دین اور پاشا کے اسسٹنٹ تحسین کو باری باری اپنے پاس بلا کر ضروری ہدایت دیں، پھر اللہ دتا سے معلوماتی گفتگو کرنے لگا۔ اللہ دتا، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں اپنے ہوش و آواز میں پہلی مرتبہ لاہور آیا ہوں، اس لیے اس شہر اور اس کے گرد و نواح میں واقعات گاؤں دیہات سے واقف نہیں۔ تم مختصر الفاظ میں ہمیں بتاؤ کہ یہاں سے سید پور جانے کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا جائے گا۔ اس وقت صدف بھی میرے پاس بیٹھی تھی۔ اللہ دتا نے کہا، صاحب جی، میں آپ کے ساتھ جا رہا ہوں، پھر آپ کو راستوں کے لیے فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے بروقت اور اہم سوال کیا تو مجھے اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کرنا پڑا، وہ فیصلہ جس کے بارے میں نے ابھی صدف کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں نے اللہ دتا کو ساتھ نہ لے جانے کا فیصلہ کیا تھا، اس کوٹھی پر اس کا موجود رہنا زیادہ ضروری تھا۔ تحسین، ناہید اور زرگل کا در حقیقت اس کوٹھی سے کوئی تعلق نہیں تھا، جبکہ اللہ دتا سالہ سال سے اس کوٹھی کا ایک حصہ رہا تھا۔ وہ وہاں نمودار ہونے والی ناخوشگوار اور ہنگامی صورتحال سے زیادہ بہتر طور پر نمٹ سکتا تھا۔ میں اور صدف اس کے بغیر سید پور جا سکتے تھے۔ میں نے اللہ دتا کے سوال کے جواب میں کہا، میں چاہتا ہوں تم یہیں کوٹھی پر موجود رہو، پاشا صاحب تو ناراض نہیں ہوں گے۔ اس نے ایک امکانی بات کی، انہوں نے آپ کو ساتھ لانے کے لیے کہا تھا۔ میں نے کہا، میں پاشا کو سمجھا دوں گا، اگر آج رات والا واقعہ پیش نہ آیا ہوتا تو میں تمہیں ساتھ لے کر جاتا، لیکن موجودہ صورتحال میں تمہارا یہاں رکنا زیادہ ضروری ہے۔ آپ کہہ تو ٹھیک ہی رہے ہیں صاحب جی، بس تو پھر تم مجھے سید پور جانے والے راستے کے بارے میں تفصیلاً بتا دو۔ وہ بتانے لگا، وجدان صاحب، گلبرگ سے نکل کر آپ کو پہلے تو نہر کے ساتھ ساتھ سفر کرنا ہوگا، میاں میر، دھرمپورہ اور مغل پورہ سے ہوتے ہوئے آپ فتح گڑھ پہنچ جائیں گے۔ میں نے پوچھا، نہر کے ساتھ سے تمہاری مراد ہے کینال بینک روڈ؟ جی ہاں، میں کینال بینک روڈ کی ہی بات کر رہا ہوں۔ وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، اس سڑک پر چلتے ہوئے آپ نہر کی مخالف سمت میں سفر کریں گے، یعنی جدھر سے نہر آ رہی ہے آپ ادھر جائیں گے۔ فتح گڑھ کے بعد راستہ تھوڑا پیچیدہ ہے، اس راستے پر بہت احتیاط سے ڈرائیونگ کرنا ہوگی۔ تم اس کی فکر نہ کرو، میں پیچیدہ راستے سے نمٹ لوں گا۔ میں نے کہا، آگے بتاؤ۔ اللہ دتا نے مجھے فتح گڑھ سے سید پور کے راستے کی تفصیل بتائی، پھر کہا، سید پور سے آگے لگ بھگ 5 کلومیٹر کے فاصلے پر موضع رکھاں والی ہے، اس کے بعد پاک بھارت سرحد شروع ہو جاتی ہے، سرحد کے اس پار امرتسر ہے۔ اللہ دتا نے تو یہ معلومات عام انداز میں مجھ تک پہنچائی تھی، لیکن رکھاں والی کے ذکر پر آپ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ساحل کی یاد نے میرے سینے میں ایک خوفناک انگڑائی لی تھی۔ میری محبوبہ رکھاں والی کے جابر چودھری نوازش علی کی قید میں تھی، اور میں نے یہ سارا کھاٹ راگ ساحل کے اصول کے لیے ہی پھیلایا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میں اس ظالم چودھری سے برسوں پہلے کا حساب بھی کرنا چاہتا تھا۔ اس قرض کی چند گٹھڑیاں میرے شانوں پر بھی دری تھیں۔ سب سے بڑی گٹھڑی ساحل کی تھی، جو مجھے پہلے
پہلی فرصت میں اتار پھینکنا تھی۔ ہمارے درمیان مزید چند منٹ تک ضروری بات چیت ہوتی رہی، پھر اللہ دتا نے پوچھا آپ کون سی گاڑی لے جانا پسند کریں گے؟ نسان پٹرول ایک مرتبہ دھوکہ دے چکی تھی، میں اسے لے جانے کا رسک نہیں لے سکتا تھا، حالانکہ اعظام بعد یہ ثابت ہو گیا تھا کہ اس جیپ میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہوئی تھی، یہ گتھی سلجھانا ابھی باقی تھا۔ میں نے کہا ہم یہاں سے ٹویوٹا کرولا میں جائیں گے۔ صاحب جی ویسے تو آپ کی مرضی ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا گاؤں دیہات کے راستے کے لیے جیپ زیادہ موزوں رہے گی۔ اللہ دتا نے مشورہ دینے والے انداز میں کہا۔ اس کی تجویز میں اگرچہ وزن تھا، تاہم میں نے اس سے پوچھا کیا سید پور کا راستہ کار کے لیے مناسب نہیں؟ ایسی بات نہیں وجدان صاحب، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا پاشا صاحب خود اپنی دوسری کار میں گئے ہیں، میں تو اس حوالے سے کہہ رہا تھا کہ جیپ کا ایک اپنا روب دبدبہ ہوتا ہے، راستے کا ذکر تو بس ایسے ہی نکل آیا۔ مجھے یہ بات معلوم تھی کہ پاشا کل شام اپنی ہونڈا ایکارڈ میں سید پور گیا تھا، جس کا یہی مطلب تھا کہ کار کے لیے وہ راستہ ہر لحاظ سے محفوظ ہے۔ میں نے اللہ دتا سے کہا کہ میں کرولا میں جانے کا فیصلہ کر چکا ہوں، تو بس اسی میں جاؤں گا۔ ظاہر ہے وہ میرے اس فیصلے کو ٹال نہیں سکتا تھا۔ اس نے مجھ سے اتفاق کرتے ہوئے ایک ضروری امر کی طرف توجہ دلاتے ہوئے پوچھا اور گرے ہائی روف کا کیا کرنا ہے؟ مذکورہ گاڑی اس وقت کوٹھی کے گیراج میں کھڑی تھی۔ میں نے کہا اس گاڑی سے جلد از جلد چھٹکارا پانا ضروری ہے۔ پھر ایک فوری خیال کے تحت میں نے کہا تم ایسا کرو، اللہ دتا جا کر ہائی روف کے کاغذات وغیرہ چیک کرو، میں اس گاڑی کی مکمل تلاشی لے چکا ہوں۔ اللہ دتا نے بتایا اس گاڑی کے کاغذات پورے ہیں اور ڈیش بورڈ کے اندر رکھے ہیں۔ بات ختم کر کے اس نے ایسی نظر سے مجھے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میں نے اس کی نگاہ کے جواب میں کہا میں نے رات واپسی پر نہر کے مسلم ٹاؤن والے پل کے نزدیک مٹھائی کی ایک دکان دیکھی تھی، تم اس گاڑی کو لے جا کر اس دکان کے سامنے کھڑا کر دو اور خود کسی ٹیکسی میں بیٹھ کر واپس آ جاؤ۔ آپ غالباً اربین ڈیلائٹ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ دتا نے کہا۔ میں نے کہا ہاں، اس مٹھائی کی دکان کا کچھ ایسا ہی نام تھا۔ اللہ دتا نے پوچھا بس ہائی روف کی اربین ڈیلائٹ کے سامنے چھوڑ کر واپس آ جاؤں؟ تم ہائی روف کو وہاں کھڑا کرو گے اور اس کا دروازہ لاک کیے بغیر دکان کے اندر جاؤ گے؟ میں نے وضاحتی لہجے میں کہا گاڑی کے کاغذات اور چابیاں اس کے اندر ہی رہیں گے۔ تم مٹھائی کی اس دکان سے 2 کلو گرام مٹھائی خریدو گے اور کسی رکشا ٹیکسی میں بیٹھ کر واپس آ جاؤ گے، پھر اس مٹھائی پر فاتحہ پڑھ کر بڑے پاشا کے لیے دعا خیر مانگ لینا۔ تم ان کے جنازے میں تو شرکت نہیں کر سکو گے، اسی طرح تمہاری حاضری لگ جائے گی۔ یہ سب ٹھیک ہے، وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، لیکن گاڑی کو کھلا چھوڑ کر آنے والی بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے کہا تم جب واپس آ جاؤ گے تو ہر بات تم واضح طور پر سمجھ میں آ جائے گی۔ صدف استجابیہ نظر سے مجھے دیکھ رہی تھی، لیکن میں نے اس کا استجاب دور کرنے کے لیے کوئی وضاحت نہ کی اور نہ ہی اللہ دتا نے مجھ سے مزید کوئی سوال کیا۔ ہم لگ بھگ 8 بجے کوٹھی سے سید پور کے لیے روانہ ہو گئے۔ میں نے اور صدف نے اپنا اپنا بیگ کرولا میں رکھ لیا۔ میرے بیگ میں شناختی کارڈ، پاسپورٹ اور ڈرائیونگ لائسنس وغیرہ سب کچھ موجود تھا۔ کرولا کے کاغذات وغیرہ میں نے چیک کر لیے تھے تاکہ راستے میں کسی بھی مرحلے پر ہمیں کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ دتا ہم سے چند لمحے پہلے نکلا تھا اور مجھے امید تھی وہ زیادہ سے زیادہ 20 منٹ میں واپس کوٹھی پہنچ جائے گا۔ میں نے کرولا کو جب گلبرگ 3 سے نکالنے کے بعد بائیں جانب موڑا تو صدف نے کہا وجدان میرے خیال میں تم غلط رخ پر جا رہے ہو، اس راستے پر چل کر تو ہم شادمان کالونی کی طرف جائیں گے، تمہیں گاڑی کو دائیں طرف موڑ کر کینال بینک روڈ پر لینا چاہیے۔ میں نے اطمینان سے ڈرائیونگ جاری رکھتے ہوئے کہا ہم شادمان کالونی ہی کی طرف جا رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ اس وقت وہ میرے برابر پیسنجر سیٹ پر بیٹھی تھی۔ کیا ہم ماموں کی طرف جا رہے ہیں؟ اس نے استفسار کیا۔ میں نے قطعیت سے کہا بالکل نہیں۔ پھر اس کی حیرت 2 چاند ہو گئی۔ میں نے کہا ہم فاضلہ کالونی والی کوٹھی میں جا رہے ہیں۔ وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ بس ایسے ہی۔ کیا تمہیں وہاں جانے میں کوئی اعتراض ہے؟ نہیں، مجھے بھلا کیا اعتراض ہوگا، وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولی۔ میں نے اس کی الجھن کو دور کرتے ہوئے کہا دراصل میں ایک نظر اس کوٹھی کا تنقیدی جائزہ لینا چاہتا ہوں، پوری طرح مطمئن ہونے کے بعد ہی ہم سید پور جائیں گے۔ پتہ نہیں پھر کبھی اس طرف آنے کا موقع ملے بھی یا نہ ملے۔ تم آج صبح ہی سے خاصی کھوئی باتیں کر رہے ہو، وہ ونڈ اسکرین کے پار دیکھتے ہوئے بولی۔ تھوڑی دیر پہلے تم نے اللہ دتا سے بھی گرے ہائی روف کے حوالے سے جو کچھ ڈسکس کیا ہے، اس میں سے میرے پلے کچھ بھی نہیں پڑا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا پلے پڑ بھی کیسے سکتا ہے؟ تم نے میری باتوں کو کھوئی کا ٹائٹل دیا ہے۔ کھوئی ہوئی چیز کو پانے کے لیے بڑی محنت کرنا پڑتی ہے۔ تمہیں اگر میری باتوں کا جواب نہیں دینا تو نہ دو، لیکن فلسفیانہ وضاحتوں کی کیا ضرورت ہے؟ وہ خفگی امیز لہجے میں بولی۔ ایسی بات نہیں ہے صدف، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ فضیلہ کالونی والی کوٹھی میں جانے کا سبب میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ ہائی روف کو مٹھائی کی دکان کے سامنے میں اس
لیے چھڑوانا چاہتا تھا کہ وہاں سے اس گاڑی میں ہم سفر کریں گے۔ یہ تم کہہ رہے ہو وجدان؟ وہ ایسے اچھلی جیسے سیٹ میں اچانک کوئی اسپرنگ نمودار ہو گیا ہو۔ میں نے اپنی سنجیدگی کو برقرار رکھتے ہوئے کہا، میں وہی کہہ رہا ہوں جو تم نے سنا۔ گرے ہائی روف ہمارے دشمنوں کی ملکیت ہے۔ صدف نے دلیل دی، اس گاڑی میں سفر کرنا ہمارے لیے کوئی بڑی مصیبت بھی کھڑی کر سکتا ہے۔ مجھے امید ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ کوئی انتہائی خطرناک مجرم جس کی پورے شہر میں تلاش جاری ہو، اگر وہ تھانے کے سامنے واقع بلڈنگ میں پناہ گزین ہو جائے تو پولیس کا باپ بھی اسے ڈھونڈ نہیں سکتا، کیونکہ اس طرف کسی کا دھیان بھی نہیں جائے گا۔ کوئی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ پولیس سے چھپتا پھرنے والا مجرم اسی کے سائے میں قیام کرے گا۔ بعض معاملات میں عمومی سوچ اور عوامی نفسیات بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ میں نے ایک لمحے کو توقف کیا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے ہم گرے ہائی روف میں زیادہ حفاظت کے ساتھ سفر کریں گے۔ گاڑی کے کاغذات مکمل ہیں، میرے پاس ڈرائیونگ لائسنس موجود ہے، اس لیے قانون کی طرف سے مجھے مکمل بے فکری ہے۔ اور جہاں تک دشمنوں کا سوال ہے تو بھائی دشمن تو دشمن ہوتا ہے، وہ آدھی رات کو دیوار پھاند کر بھی گھر میں گھس آتا ہے۔ دشمنوں سے نمٹنا مجھے خوب آتا ہے۔ وہ پوری توجہ سے میری بات سنتی رہی، پھر بولی، اگر میں تمہاری بات سے مکمل اتفاق کر بھی لوں تو مجھے یہ بتاؤ، اس مقصد کے لیے اتنا لمبا چوڑا ڈرامہ رچانے کے لیے کیا ضرورت تھی؟ ہم پاشا انکل کی کوٹھی سے اسی ہائی روف میں بیٹھ کر جاتے، ایسا کیا جا سکتا تھا، میں نے تائیدی انداز میں کہا، لیکن میں نے دانستہ نہیں کیا۔ اب خود ہی یہ بھی بتا دو تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے میں نے کرولا کو شاہ جمال روڈ پر ڈالتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اللہ دیتا وغیرہ ہائی روف کے حوالے سے بالکل مطمئن رہے، وہ یہی سمجھیں کہ دشمنوں کی گاڑی سے نجات مل گئی، اس طرح انہیں ذہنی سکون حاصل رہے گا۔ میں اپنی پوری زندگی غیر یقینی حالات سے گزرتا رہا ہوں اور گزر رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم سید پور کے راستے میں کس وقت کس قسم کی صورت حال سے میرا واسطہ پڑ جائے۔ میں چند لمحات کے لیے رکا، پھر کہا، صدف ایک بات میں تمہیں واضح طور پر بتا دوں کہ میں اب واپس فرید پاشا کے پاس نہیں آؤں گا۔ میری وجہ سے اس نے بڑی مصیبت اٹھا لی اور آئندہ بھی اس کے دشمنوں میں مزید اضافہ ہونے والا ہے۔ میں ایک دشمندار شخص ہوں، مجھے اپنے مخلص اور خیر خواہ دوستوں سے فاصلہ رکھنا چاہیے، کہیں وہ لوگ میرے پاؤں سے بندے بگولوں کے چکر میں نہ آ جائیں۔ میں تو دہکتے ہوئے الاؤ کی لپٹوں میں محو سفر ہوں، میرے ماحول کی تپش کسی بھی شخص کو بری طرح جلسا سکتی ہے۔ تو تم سید پور محض اس لیے جا رہے ہو کہ پاشا انکل کی تجہیز و تکفین میں شرکت کر سکو؟ صدف نے گمبھیر آواز میں کہا، اس کے بعد تم اپنا راستہ الگ کر لو گے؟ ہاں فی الحال تو یہی سوچا ہے، میں نے گول مول جواب دیا۔ میں اس سے فاصلہ رکھ کر اس کی ہر قسم کی مدد کروں گا، اس سے میل ملاپ بھی رکھوں گا، لیکن اس کے یہاں مستقل ڈیرا نہیں ڈالوں گا۔ بڑے پاشا کی موت تو ایک بہانہ بن گئی، در حقیقت میں ویسے آج ضروری کام سے سید پور جانے والا تھا۔ اس ضروری کام کے بارے میں مجھے کچھ بتاؤ گے؟ وہ شکایت امیز لہجے میں بولی۔ میں ساحل کے بارے میں صدف کو کچھ بتانے کی غلطی نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا میں نے اسے ٹال دیا۔ تم تو میرے ساتھ ہی جا رہی ہو، کوئی بھی ضروری اور غیر ضروری کام تم سے پوشیدہ نہیں رہے گا، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ اس گاڑی کا کیا کرو گے؟ اس نے ڈیش بورڈ پر ہاتھ مار کر سٹ پٹائے ہوئے لہجے میں کہا، میں ٹویوٹا کرولا کو فی الحال فاضلہ کالونی والی کوٹھی کے کار پورچ میں کھڑا کر دوں گا۔ میں نے کہا، وہاں سے ہم ٹیکسی میں بیٹھ کر نہر کے پل تک پہنچ جائیں گے، بعد میں سید پور پہنچنے کے بعد میں پاشا کو گاڑی کے بارے میں بتا دوں گا۔ تمہاری پلاننگ اس قدر الجھی ہوئی ہے کہ اسے سمجھنے کے لیے دماغ کی چولیں ہل گئی ہیں۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھامتے ہوئے بولی، تم جانو اور تمہارے کام جانے، اب میں اس سلسلے میں تم سے کوئی سوال نہیں کروں گی۔ میں نے کرولا کو کوٹھی کے سامنے روکتے ہوئے کہا، یہ تم میرے اور اپنے دونوں کے حق میں بہت بہتر کرو گی۔ اس نے مزید کچھ کہنا چاہا، میں نے کوٹھی کا گیٹ کھولا اور گاڑی کو اس کے جائز مقام پر لے جا کر کھڑا کر دیا۔ صدف نے پچھلے چند روز سے مجھے بہت زچ کیا تھا، وہ وجیح اور وجدان کے چکر کو اتنی سنجیدگی سے لے کر میرے پیچھے پڑ گئی تھی کہ میں ایک طرح کو کوفت محسوس کرنے لگا تھا۔ اب اسے زچ دیکھ کر میں مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا۔ آئندہ 15 منٹ میں نے کوٹھی کے پائیں باغ میں جھانک کر دیکھا، جاڑیوں کے پیچھے تہہ خانے کا روشن دان اپنی جگہ پر صحیح و سالم حالت میں موجود تھا۔ میں نے کوٹھی کا ایک چکر لگایا اور صدف کے ساتھ باہر نکل آیا۔ شاہ جمال روڈ پر آنے کے بعد ہمیں تھوڑی دیر تک ٹیکسی کا انتظار کرنا پڑا، پھر ہم اپنی منزل کی جانب چل پڑے۔ عربین ڈیلائٹ کے سامنے دیگر گاڑیوں کے ساتھ گرے ہائی روف موجود تھی۔ ہم اعتماد کے ساتھ چلتے ہوئے اس کے پاس پہنچے۔ میں نے ڈرائیونگ سائیڈ کا دروازہ کھولا اور اسٹیئرنگ سنبھال لیا۔ صدف کے لیے میں نے دوسری جانب کے دروازے کا لاک ہٹا دیا، وہ بھی گاڑی کے اندر داخل ہو کر پیسنجر سیٹ پر آ بیٹھی۔ اپنے سفری بیگز کو ہم نے عقبی نشست پر ڈال
ڈال دیا۔ میں نے گاڑی کو سٹارٹ کیا اور گھما کر اسے کینال بینک روڈ کی طرف لانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ مجھے بڑی شدت سے چونک جانا پڑا، اور میرے چونکنے کا سبب ایک سرخ لینڈ کروزر تھی، وہ ٹویوٹا 4 ویل ڈرائیو جیپ، جس کی پوری باڈی سرخ اور چھت سفید تھی۔ اتنی دور سے میں اس کی نمبر پلیٹ نہ پڑھ سکا۔ وہ جیپ فیروز پور روڈ پر نہر کے پل کو عبور کر رہی تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پل عبور کیا اور وحدت روڈ پر مڑ گئی۔ میں نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اپنی گاڑی کو سرخ لینڈ کروزر کے پیچھے دوڑا دیا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔